اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کرو۔ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ بڑا ہی وعدے کا سچا تھا اور تھا بھی رسول اور نبی۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور تھا بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کرو۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بھی نیک کردار پیغمبر تھا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ مختصر تشریح سن لیجئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے یا ان کے والد کے دادا تھے۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے کپڑے سیے۔ رفعت مکان سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے اس کا مفہوم رفع الی السماء سمجھا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح انہیں بھی آسمان پر اٹھا لیا گیا، لیکن قرآن کے الفاظ اس مفہوم کے لیے صریح نہیں ہیں، اور کسی صحیح حدیث میں بھی یہ بیان نہیں ہوا۔ البتہ اسرائیلی روایات میں ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر ملتا ہے، جس مفہوم کے اس بات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس لیے زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس سے مراد مرتبت کی وہ بلندی ہے جو نبوت سے سرفراز کر کے انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ واللہ اعلم۔ اور جو ہم گھروں میں جو تعلیم کا حلقہ کرتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز، زکوٰۃ یعنی دین کی باتیں بتاتے تھے۔ یہ دلیل ہے کہ گھر میں تعلیم کا حلقہ ہونا چاہیے۔ اپنے گھروں میں دینی باتیں بتاؤ، یہ ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت سے گھر کی تعلیم اخذ کرتے تھے، کہتے تھے گھروں کی تعلیم کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، اس لیے اپنے گھروں میں دین کے حلقے، تعلیم کے حلقے ہونے چاہیے۔ یہ واٹس ایپ کا سبق بھی اپنے سب گھر والوں کو سناؤ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس سے انشاءاللہ دینی ماحول بنے گا۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ جملے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھتے تھے اور پڑھنے کا حکم بھی دیتے تھے۔ حضرت جویریہ کو سکھایا کہ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھا کرو، 24 گھنٹے میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جو چیز ہمارے اللہ کو پسند وہ ہم کو ہی پسند۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔